گزشتہ نشست کے اندر جو ہم نے باتیں پڑھی تھی تو وہ دہرانے میں تو دیر ہو جائے گی. میں آگے سے شروع ہوتا ہوں. سلائیڈ نمبر 23 نکال. 23 جی دیکھیے، ایک اصول یہ ہے زکوٰۃ واجب ہونے کے لیے کتنی شرائط پڑی. یہ مجمع تھوڑا سا ادھر نظر آ رہا ہے آپ لوگوں کو؟ ایک شرط آپ نے یہ پڑھی کہ 6 باتیں آپ نے پڑھی کس مال پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے. تو ایک یہ بات پڑھی کہ مال تجارت ہو، اور اگر تجارت کا مال نہیں ہے تو پھر سونا ہو، چاندی ہو، کرنسی نقدی. دوسری بات آپ نے یہ پڑھی کہ اس مال پہ زکوٰۃ فرض ہوتی ہے جو بقدر نصاب ہو. یہی بات پڑھ رہے تھے. اور نصاب کیا ہے؟ سونا ہے تو کیا ہے، چاندی ہے تو کیا ہے، نقدی ہے تو کیا ہے، اگر تھوڑا تھوڑا ہے تو کیا ہے، وہ ساری تفصیل آپ نے پڑھی. اس میں ایک آخری بات دراصل یہ اصول ذہن میں رکھیے گا کہ زکوٰۃ واجب ہونے کے لیے سال کے اول اور آخر میں نصاب کے بقدر ہونا شرط ہے، اور درمیان سال میں مال کا پورے طور پہ ختم نہ ہونا شرط. یہ میں عرض کرتا ہوں. یہ بھی ایک وہ جگہ ہے کہ جس کو لوگ، اچھا میں اس کی تفصیل آگے سال کی پورا ہونا ہے اس میں بھی سمجھاؤں گا، لیکن آپ یہ ذہن میں رکھیے کہ جو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ نصاب کے بقدر ہو، تو کیا مطلب اگر نصاب سے کم مال ہو گیا تو ہمارے اوپر زکوٰۃ معاف ہو جائے گی؟ اس کا اصول سمجھ لیجئے کہ جس وقت آپ کا سال شروع ہو رہا تھا اس وقت آپ کے پاس نصاب کے بقدر ہو، اور پھر جب آپ کا سال پورا ہو رہا ہے اس وقت ہو. درمیان میں بڑھ گیا، کم ہو گیا، یا نصاب سے بھی کم ہو گیا، پھر بھی آپ کے اوپر زکوٰۃ رہے گی. صرف ایک صورت ہے، اگر درمیان میں کوئی ایسا دن آیا کہ آپ کے پاس بالکل مال ختم ہو گیا، کچھ بھی نہ بچا، تو پھر اثر نو بات شروع ہو جائے گی. اب نہیں. اس کی مثال میں دیتا ہوں. 3 شکلیں ہوں. ایک شکل یہ ہے کہ مثال کے طور پہ ابھی کیا تاریخ ہے؟ 23 رجب ہے. گزشتہ سال 23 رجب کو آپ کے پاس زندگی میں پہلی مرتبہ اتنا مال آیا کہ جو نصاب کے بقدر تھا. سونا آ گیا 7.5 تولہ، چاندی آ گئی 52.5 تولہ. آپ نے اس تاریخ کو نوٹ کر لی. اب آج اچھا درمیان میں بھی آپ کے پاس 7.5 تولہ باقی رہا، حتیٰ کہ آج 23 تاریخ رجب کی آ گئی. تو دیکھیے پورے سال آپ کے پاس نصاب کے بقدر مال رہا. اس میں تو کوئی شبے کی بات نہیں ہے کہ زکوٰۃ آپ کے اوپر فرض ہو. دوسری صورت سمجھیے کہ گزشتہ سال 23 رجب کو آپ کے پاس اتنا مال آیا کہ آپ پہلی مرتبہ زندگی میں صاحب نصاب بن گئے. لیکن کیا ہوا؟ درمیان سال کے اندر مال کم ہو گیا. فرض کر لیجئے 52.5 تولہ تھا، وہ کتنا ہو گیا؟ وہ 1 تولہ رہ گیا. لیکن ابھی کچھ نہ کچھ آپ کے پاس باقی. پھر جب 23 رجب کی تاریخ آئی تو دوبارہ آپ کے پاس اتنا ہی آ گیا نصاب کے بقدر. تو اب دیکھیے سال کے اول میں نصاب کے برابر ہے، سال کے آخر میں، درمیان میں نصاب سے کیا ہو گیا؟ اب بھی آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض. تیسری شکل وہ کیا ہے؟ گزشتہ سال 23 رجب کو آپ کے پاس نصاب کے بقدر مال آیا، آپ نے تاریخ نوٹ کر لی، لیکن اتفاق ایسا ہوا درمیان سال میں سب کچھ ختم ہو گیا، کچھ آپ کے پاس باقی نہ رہا. یعنی نصاب نہیں، بالکل مال ہی ختم ہو گیا. پھر اتفاق سے 23 تاریخ کو یا اس سے آگے پیچھے آپ کے پاس دوبارہ مال آ گیا. اب آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوگی؟ بتائیں. نہیں ہو. اب نہیں ہو، کیونکہ ہم نے کیا اصول پڑھا کہ بس ایک شرط ہے کہ درمیان سال میں بالکل ختم نہ ہوا ہو، درمیان سال میں کم ہو گیا ہو. تو اب کیا یہ اصول ذہن میں رکھیے گا، سال کے اول میں نصاب کے بقدر ہو، سال کے آخر میں نصاب کے بقدر ہو، اور درمیان میں بالکل ختم نہ ہوا ہو. کم ہو گیا ہو، نصاب سے کم ہو گیا، اس سے کچھ نہیں ہوتا، زکوٰۃ واجب رہے گی. ہاں اگر درمیان میں بالکل ختم ہو گیا تو پھر زکوٰۃ پھر واجب نہیں ہے. اس کی مزید
سال کے اس میں بھی آ جائے. یہ بہت اہم مسائل ہیں. اور دوسری ہی جو بات تھی اسی کی تفصیل ہے. آپ نے کیا پڑھا؟ ہم نے یہ پڑھا کہ زکوٰۃ کس پہ فرض ہوتی ہے؟ زکوٰۃ اس شخص پہ فرض ہوتی ہے جس کے پاس مال ہو اور بقدر نصاب ہو. اب اس کی ترتیب کیا ہوتی ہے؟ آپ کے ذہن میں ہوگا کہ ایک طرف آپ کے پاس جتنا بھی مال ہے آپ اس کو لکھیں گے، میرے پاس سونا اتنا ہے، چاندی اتنی ہے، بینک میں کرنسی اتنی ہے، ہاتھ میں کیش اتنا ہے، اور فلاں سے میں نے اتنی چیزیں. اچھا یہ ہے. لیکن بس اوقات کیا ہوتا ہے کہ کچھ قرضے ہوتے ہیں جو انسان کو دینے ہوتے ہیں. اور تو اب سوال یہ ہے کہ وہ کون سے قرضے ہیں جو آپ زکوٰۃ کا حساب کرتے وقت منہا کریں گے؟ آپ کا وہ کون سے قرضے ہیں جو آپ زکوٰۃ کا حساب کرتے وقت منہا، اور وہ کون سے قرضے ہیں کہ جن کا زکوٰۃ کا حساب کرتے وقت وہ قرضے منہا نہیں ہوں گے؟ یہ بہت اہم مسئلہ ہے، اس کو خوب اچھی طریقے سے سمجھیے گا. تو یہ 6 باتیں ان کو غور سے کریں. سب سے پہلی بات، اور اس کو دہرانا بھی ہے انشاءاللہ، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ قرضے جو زکوٰۃ فرض ہونے سے پہلے لازم ہوئے ہوں، تو زکوٰۃ کا حساب کرتے وقت وہ تو آپ منہا کریں. اسی کو مثال کو لے لیجئے. مثال کے طور پہ گزشتہ 23 رجب کو آپ صاحب نصاب بنے تھے اور آج 23 تاریخ کو آپ اپنے مال کا حساب کر رہے ہیں. تو اب ذرا غور سے سنیے گا. جب آپ آج 23 رجب کو زکوٰۃ کا حساب کر رہے ہیں تو آپ نے دیکھا میرے پاس سونا اتنا ہے، چاندی اتنی ہے، کیش اتنا ہے، شیئرز اتنے ہیں، سب لکھ لیا. اس کے بعد آپ نے کہا کہ مجھے فلاں کا اتنا قرض دینا ہے، فلاں کو مجھے اتنا قرض دینا ہے، فلاں کو اتنا دینا ہے. اب آپ اس میں سے مائنس کر لیں. لیکن کون سا قرضہ؟ جو قرضہ زکوٰۃ فرض ہونے سے پہلے لازم ہوا ہے. 23 تاریخ تک آپ کے اوپر کوئی قرض نہیں تھا. 25 تاریخ کو آپ نے کوئی ایسا لین دین کیا کہ آپ کے اوپر قرضہ آ گیا، اور آپ فرض کر لیں زکوٰۃ کا حساب کتاب آپ 26 کو کر رہے ہیں. تو اب کیا آپ یہ والا قرضہ منہا کریں گے؟ نہیں کریں. تو وہ قرضے زکوٰۃ سے منہا ہوں گے جو زکوٰۃ فرض ہونے کی جو تاریخ ہوتی ہے، جو سال پورا ہو رہا ہوتا ہے، اس تاریخ سے پہلے پہلے جو قرضے آپ کے اوپر ڈیو ہو چکے ہوں، لاگو ہو چکے ہوں، لیکن اس تاریخ تک آپ کے اوپر کوئی قرضہ نہیں تھا، اور کچھ قرضے اس تاریخ کے بعد آپ کے اوپر لاگو ہوئے، تو ان قرضوں کو آپ منہا نہیں کریں. یہ واضح ہو گئی جی بات. دوسری بات، وہ قرضے منہا ہوں گے جو معمولی قسم کے ہیں، جو انسان اپنی ذاتی ضروریات کے لیے لیتا ہے. وہ بڑے بڑے قرضے اور کروڑوں کے آگے میں عرض کروں گا کہ وہ بڑے بڑے قرضے جیسے ہمارے سیاستدان قرضے لے لیتے ہیں، اور اسی طریقے سے جو ہے نا اگر وہ قرضے منہا ہونے لگ گئے تو پھر یہ لوگ مستحق زکوٰۃ بن جائیں گے. اور اس طریقے سے تو وہ بڑے بڑے قرضے منہا نہیں ہوں گے. انسان اپنی ذاتی ہنگامی ضروریات کے لیے جو چھوٹے موٹے قرضے لیا کرتا ہے وہ قرضے منہا ہوں. اچھا، تیسرے نمبر پر آپ غور کیجیے گا، وہ واجبات جو انسان پر اس طرح لازم ہوئے ہوں کہ ان کا مطالبہ کرنے والا انسان ہے. آگے اس کی تفصیل میں آئے گا. مثال کے طور پہ آپ نے کہا نظر مان لی کہ میں اتنے روپے سے غریبوں کو صدقہ کروں گا، تو کیا آپ کوئی فقیر آ کے آپ سے مطالبہ کر سکتا ہے کہ بھئی تم نے نظر مانی اب دو ورنہ میں کورٹ میں کیس کر دوں گا؟ کوئی مطالبہ آپ سے نہیں کر سکتا. کفارہ ہے، فدیے کی رقم ہے، تو یہ وہ چیزیں ہیں جن کا مطالبہ انسان آپ سے نہیں کر سکتا. تو ذہن میں رہے کہ وہ قرضے منہا ہوں گے جن کا مطالبہ کرنے والا کوئی انسان ہو. اور وہ کیا ہوتے ہیں؟ مثال کے طور پر یہ جو بجلی کا بل ہے، گیس کا بل ہے، فلاں بل ہے، یا آپ نے کسی سے قرضہ لیا ہوا ہے، یا آپ کے پاس عملہ کام کرتا ہے اس کی تنخواہیں ہیں، عملہ کام کرتا ہے اس کی تنخواہیں ہیں. اسی طریقے سے یہاں بیان کروں یا آگے بیان کروں؟ بہرحال اسی طریقے سے یہ ہو گئی جو چیزیں ہوتی ہیں جس کا مطالبہ کوئی انسان آپ سے کر سکتا ہے، وہ قرضے تو منہا ہوں. زکوٰۃ کا آپ حساب کریں گے، ٹوٹل لگائیں گے،
اور ان قرضوں کو مائنس کر دیں گے, اتنوں کی زکات نہیں دیں گے. نمبر 4, یہ بہت غور سے سنیے گا, جن قرضوں کے وصول ہونے سے بالکل مایوسی ہو گئی ہے. بڑا لوگوں کو مسئلہ پیش آتا ہے, جی فلاں نے میرے 1 لاکھ روپے لیے ہوئے ہیں, اب میں زکات اس کی نکالوں یا نہیں نکالوں؟ تو یہ دیکھا جائے گا کہ آپ کو امید ہے کہ وہ ملیں گے. اگر آپ کو یقین ہے کہ وہ دے گا, یا غالب گمان ہے, یا آپ اس سے لے سکتے ہیں کسی بھی طریقے سے, یقین ہے یا غالب گمان ہے کہ دے دے گا, یا تو آپ کو وہ قرضے, ان قرضوں کی زکات دینی. وہ الگ بات ہے کہ ابھی نہیں دینی ہے, آپ جس وقت وصول ہو جائیں جب دینی ہے, چاہیں تو ابھی دینی ہے, جب دینی ہے تو پھر اچھا. لیکن وہ قرضے جن سے بالکل مایوسی ہو چکی, آپ کا غالب گمان یہ ہے کہ اب مشکل ہے کہ یہ مجھے ملے, کوئی آپ کے پاس ثبوت بھی نہیں ہے, وہ اقرار بھی نہیں کر رہا, آپ اس سے کسی طرح لے بھی نہیں سکتے, تو اگر یہ پیسہ بعد میں مل بھی جائے تو بھی ان کی زکات نہیں دینا ہو, تو یہ قرضے بھی آپ منہا کر سکتے. تو کیا ہوا کہ وہ قرضے جن کے وصولی سے انسان مایوس ہو چکا ہو, تو جب آپ زکات کا حساب کر رہے ہوں گے, ٹوٹل لگا رہے ہوں گے, تو مثال کے طور پہ 2 لاکھ فلاں کو دی تھی, وہ بھاگ گیا, یا یہ کہ وہ بالکل ٹال مٹول کر رہا ہے, میں نے بڑی کوشش کر لی, مشکل ہے کہ وہ دے گا. اب ایسے قرضے جن سے بالکل مایوسی ہو گئی, ان کی زکات بھی آپ کے اوپر لازم, اور ان قرضوں کو بھی منہا کرنا. نمبر 5, وہ قرضے جو مالی لین دین کی وجہ سے دوسروں کے ذمے لازم نہ ہوئے ہوں. اس کو ذرا سمجھیے گا, یہ ایک فقہی اصطلاح ہے. جو قرضے ہیں, میں علماء بھی بیٹھے ان سے بات کر رہا ہوں, اس کی 3 قسمیں بتائی جاتی ہیں, ایک دین قوی, ایک دین ضعیف, ایک دین متوسط. اور اصول بس اگر ہم اصولی طور پہ یاد رکھیں تو یہ یاد رکھیں, دین قوی جس کے ملنے کا یقین ہو اس کو تو منہا نہیں کیا جائے گا, باقی سب منہا ہو. بہرحال یہ ان کو میں نے عرض کر دیا, آپ سمجھیے اس کو. کل میں نے آپ کو یہ کہا تھا کہ زکوٰۃ جو واجب ہوتی ہے وہ کس پہ ہوتی ہے؟ وہ مال جو تجارت کا ہو, یا سونا ہو, چاندی ہو, نقدی ہو. اب اگر آپ نے ایسے مالی لین دین کسی سے نہیں کیے, یعنی آپ نے رقم کسی کو قرضہ نہیں دی, یا آپ نے کسی سے تجارت کا مال کسی کو نہیں دیا جس کی بنا پر اس کو آپ کو قرضہ واپس کرنا ہے, بلکہ کیا ہوا, جو قرضے مالی لین دین کی وجہ سے دوسرے کے ذمے لازم نہ ہو. مثال کے طور پہ بیوی کا مہر ہے. اب بیوی کا مہر جو شوہر کو ادا کرنا ہے اور شوہر کے اوپر وہ قرضہ ہے, تو کیا بیوی زکات نکالتے وقت اس مہر کو منہا کرے گی؟ تو کیا لکھا ہوا ہے کہ جو قرضے مالی لین دین کی وجہ سے ذمے میں لازم نہ ہو. یا اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ تنخواہ ہے, غور سے سنیے, تنخواہ ہے. اب تنخواہ کس چیز کی ملتی ہے؟ کیا آپ نے کوئی چیز بیچی تھی؟ نہیں, آپ نے سروس فراہم کی تھی, آپ نے کوئی مزدوری کی تھی, کوئی ملازمت کی تھی. جب آپ نے کوئی ملازمت کی ہے کسی کی, یا کسی نے آپ کے پاس ملازمت, یعنی آپ نے کسی نے آپ کے پاس ملازمت کی ہے, اور جب اب اس کی تنخواہ آپ کے اوپر قرض ہے, تو جب آپ کے اوپر تنخواہ قرض ہے, تو میں یہ بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیے کسی مالی لین دین کی وجہ سے یہ قرضہ نہیں آ رہا, تو جو قرضے کسی مالی لین دین کی وجہ سے نہ آئیں وہ قرضے بھی منہا ہوں. تو یہ والا قرضہ بھی کیا ہوگا؟ منہا ہوگا. مثال کے طور پر زکات کی تاریخ آ گئی, آپ کے پاس 4 لوگ کام کرتے ہیں اور ان کی تنخواہ 23, یعنی فرض کر لیں 23 رجب ہے, 22 رجب تک ان کی تنخواہیں آپ کے اوپر لازم ہو چکی. تو اب میں آپ سے یہ پوچھوں, وہ تنخواہیں آپ کے اوپر قرض ہے نا, یہ قرضہ کہاں سے چڑھا؟ کہ آپ نے یہ قرضہ کہاں سے چڑھا؟ کیا آپ نے ان سے کوئی پیسے لیے, یا آپ نے ان کو کوئی چیز بیچی ہے؟ نہیں. تو دیکھا آپ نے کہ یہ وہ قرضہ ہے جو کسی مالی لین دین کی وجہ سے نہیں آ رہا. تو ایسے قرضے, اس کو فقہ کی اصطلاح میں دین متوسط کہیں گے, یہ قرضے بھی کیا شمار ہوں گے؟ منہا ہوں. تو جب آپ زکات کا حساب کریں گے کہ میری پاس جو ہے, میری دکان میں 4 آدمی کام کرتے ہیں, میرے پاس جو ہے یہ سامان تجارت اتنا ہے اور کیش اتنا ہے, یہ سب آپ نے نوٹ کر لیا. پھر اس کے بعد آپ نے یہ منہا کرنے قرضے, تو آپ یہ دیکھیں گے کہ مجھے فلاں کی تنخواہ دینی ہے, 1 لاکھ تنخواہ بنتی,
اور کل زکات ٹوٹل کی تو آپ نے کل آپ کے پاس جو کچھ تھا وہ 4 لاکھ بنتا، تو اب آپ 1 لاکھ اس میں سے کیا کر لیں گے؟ منہا کر لیں گے. جی دکان کا کرایہ. اچھا اسی طریقے سے جو قرضے دوسروں پر ضرورت کی چیزیں فروخت کرنے کی وجہ سے لازم ہوئے ہیں، اس کو فقہ کی اصطلاح میں اس کو جو ہے دین متوسط کہتے ہیں، وہ جو پیچھے ہے اس کو دین ضعیف کہتے ہیں. بہرحال یہ 6 چیزیں آپ نے ذہن میں رکھنی ہیں، میں ایک مرتبہ دہراتا ہوں پھر آپ اس کو ذرا سا دہرا لیجیے گا. وہ قرضے جو زکوٰۃ کی تاریخ فرض ہونے سے پہلے لازم ہوئے ہوں وہ منہا ہوں گے، جو بعد میں ہوئے ہیں وہ منہا نہیں ہوں گے. وہ معمولی قرضے جو انسان اپنی ذاتی ہنگامی ضروریت کے لیے لیتا ہے وہ منہا ہوں گے، اور جو بڑے بڑے سیاستدان اور اس قسم کے لوگ وہ قرضہ لیتے ہیں وہ منہا نہیں ہوں. تیسرے نمبر پر وہ واجبات جو انسان کے اوپر لازم ہوتے ہیں اور ان کا مطالبہ انسان کرے تو ایسے قرضے منہا ہوں گے. اگر جن کا مطالبہ اللہ کریں گے، تو آپ نے کوئی نظر مانی تھی، کفارے کے روزے ہیں، آپ کو اس کا فدیہ دینا ہے، تو ایسے قرضے بھی آپ زکوٰۃ کا حساب کرتے ہیں. ہاں زکوٰۃ کی رقم جو آپ کے اوپر لازم ہو چکی ہے وہ منہا ہو. پچھلے سال کی ایک آدمی نے 5 سال تک زکوٰۃ ادا نہیں کی، وہ رقم جو ہے آپ اس حساب میں کیا کر سکتے ہیں؟ منہا کر سکتے. اسی طریقے سے جن قرضوں کے ملنے سے بالکل مایوسی ہو گئی ہو، یہ قرضے بھی آپ زکوٰۃ کا حساب کرتے وقت منہا کر دیں، بھائی یہ تو مجھے ملنا نہیں ہے تو اس کی زکوٰۃ میں کیوں دوں؟ اس کا نہیں، نہ ابھی دیں گے آپ، اور حتیٰ کہ اگر بعد میں مل بھی گئی تو بھی آپ کو نہیں دینی. اور 5ویں نمبر پر وہ قرضے جو مالی لین دین کی وجہ سے آپ کے اوپر لازم نہیں ہوئے، بلکہ جیسے میں نے اس کی مثال دی، تنخواہیں ہیں، کسی نے آپ کے پاس کام کیا ہے، اس نے کچھ یعنی آپ نے اس کو کوئی قرضہ نہیں دیا، تو اس طرح کی بھی منہا ہوں. اس کو ذرا سا دوہرا لیں. دیکھیے تو جب آپ نے زکوٰۃ کا حساب کیا تو زکوٰۃ کا حساب کرتے وقت کون سے قرضے آپ مائنس کریں گے، منہا کریں گے؟ تو یہ عرض کر دیا، یہ 6 قرضے یہ آپ کے ذہن میں آئے. اب اسی کا الٹ دیکھ لیجیے، یہ والے قرضے منہا نہیں ہوں. نمبر 1، وہاں آپ نے پڑھا تھا کہ جو قرضے زکوٰۃ فرض ہونے سے پہلے لازم ہوئے ہوں، تو جو قرضے زکوٰۃ فرض ہونے کے بعد لازم ہوئے، بعض لوگ سال ان کا پورا ہو جاتا ہے زکوٰۃ بعد میں دیتے ہیں نا، بعض لوگ یہ غلطی بھی کرتے ہیں اس کا حساب بھی بعد میں کرتے ہیں. آپ کا سال پورا ہو رہا ہے 23 تاریخ، اب آپ مثلا بیٹھے حساب کتاب لگانے کے لیے 25 تاریخ کو، اب 24 تاریخ کو کچھ قرضے آپ کے اوپر لازم ہو گئے، تو کیا وہ آپ حساب کرتے ہوئے منہا کریں گے؟ نہیں کریں گے. کیوں نہیں کریں گے؟ اس لیے کہ زکوٰۃ کے حساب میں وہ قرضے منہا ہوتے ہیں جو زکوٰۃ کا سال جو تاریخ پوری ہوتی ہے اس تاریخ سے پہلے آپ کے ذمے میں لازم ہوئے. یہ تو 23 تاریخ، اور یہ کون سی ہے؟ نمبر 2، جو طویل المیعاد تجارتی یا پیداواری قرضے ہوتے ہیں، اس کی مثال میں نے آپ کو دے دی، وہ قرضے بھی منہا نہیں ہوں. تیسرے نمبر پر وہ واجبات جو انسان پر لازم ہوتے ہیں اور ان کا مطالبہ کرنا، کوئی بندہ آپ سے مطالبہ کرنا نہیں آئے، تو وہ میں نے اس کی مثال آپ کو دے دی. آپ نے جو ہے نا نظر مانی ہوئی ہے کہ میرا یہ فلاں کام ہو گیا تو میں جو ہے 1 لاکھ روپے غریبوں میں صدقہ کروں گا. اب یہ مطالبہ یہ آپ کا اور آپ کے اللہ کا معاملہ ہے، آپ نے نظر مانی اپنے اوپر واجب کیا، اللہ آپ سے پوچھیں گے، لیکن کوئی مطالبہ کر نہیں سکتے. تو اب اس طرح کے قرضے بھی آپ منہا نہیں کریں گے کہ جی یہ تاریخ آ گئی 1 لاکھ تو وہ مجھے صدقہ کرنا ہے، لہٰذا 1 لاکھ میں منہا کر رہا ہوں، یہ والے قرضے منہا. اچھا یہ آگے ذرا غور سے سنیے گا، جن قرضوں کے وصول ہونے کا یقین یا غالب گمان ہو، جن قرضوں کے وصول ہونے کا یقین یا غالب، یعنی وہ مالی قرضے، میں پھر عرض کروں گا کیونکہ غیر مالی تو میں نے آپ کو کہہ دیا وہ تو کچھ بھی ہو جائے، وہ تو منہا ہوں گے. جیسے میں نے تنخواہیں آپ کو مثال دے دی، وہ تو ہوں گی. جن قرضوں کے وصول ہونے کا یقین یا غالب گمان ہو، اور آپ نے غالب گمان ہے کہ ہاں بھائی مجھے مل جائیں گے، تو یہ قرضے بھی جو ہے وہ کیا نہیں ہوں گے؟ یہ قرضے منہا نہیں ہوں گے. اچھا یہ الگ بات ہے کہ شریعت آپ کو اجازت دیتی ہے جب تک وصول نہ ہو جائیں آپ زکوٰۃ نہ دیں. فرض کر لیجئے آپ نے کسی کو 1 لاکھ روپے دیے ہیں،
اور آپ کو یقین ہے کہ مل جائیں گے. اب آپ کی تاریخ آ گئی 23 تاریخ. تو اب شریعت آپ کو یہ گنجائش دیتی ہے کہ آپ کی گنجائش اس کی دیتی ہے کہ اگر آپ چاہیں تو ابھی اس کی زکوٰۃ نہ دیں. اس 2 سال کے بعد یہ آپ کو مل گئے تو آپ کو پچھلے 2 سالوں کی دینی ہوگی. 4 سال کے بعد مل گئے آپ کو 4 سال کی دینی ہوگی. اور اگر ابھی دینا چاہیں تو ابھی دے سکتے ہیں. تو یہ میں نے اس میں یہ لکھا ہے یہ قرض منہا نہیں ہوں گے کہ بھئی جب دینی ہی ہے تو ابھی دے دے آدمی. یہ بات سمجھ میں آ گئی. اسی طریقے سے وہ قرضے جو مالی لین دین کی وجہ سے دوسرے کے ذمے لازم ہوں, شریعت کی اصطلاح میں اس کو دین قوی کہتے ہیں. مالی لین دین سے مراد, بہت غور سے سنیے گا, مالی لین دین سے مراد اموال زکوٰۃ ہے. کسی کو یاد ہے اموال زکوٰۃ کیا ہے؟ زکوٰۃ کس مال پہ واجب ہوتی ہے؟ بولے. مال تجارت, سونا, چاندی, نقدی. اس مالی لین دین کی وجہ سے جو قرضے لازم ہو, آپ نے کسی کو سونا دے دیا, آپ نے کسی کو روپے دے دیے, آپ نے کسی کو تجارت کا سامان دیا, اس کو پیسے دینے, تو اموال زکوٰۃ آپ کسی کو دیں اور اس وجہ سے وہ آپ کا قرض بن جائے یا آپ کے ذمے میں یہ قرضہ آ جائے. آپ نے کسی سے کوئی چیز خریدی, تجارت کا مال خریدا, یا آپ نے کسی سے روپے قرض لیے اور وہ قرضہ آپ کو دینا ہے, تو یہ مال ہے نا. تو یہ والے قرضے جو ہے وہ کیا ہوں گے؟ منہا. جو مالی لین دین کی وجہ سے دوسرے کے ذمے لازم ہو, یہ قرضے منہا نہیں ہو. آج کل لوگ یہ ایک مسئلہ پوچھتے ہیں, سرکاری یہ جو حج کی لیے انسان رقم جمع کرا دیتا ہے تو اس کا حکم کیا ہے؟ تو ایک تو پرائیویٹ اسکیموں کے اندر جو انسان جمع کرا دیتا ہے وہ تو آپ کو واپس نہیں ملتا. سرکاری اسکیموں کے اندر جو رقم جمع کرا دیتا ہے تو کچھ رقم جو ہے آپ کو کیا ملتی ہے؟ واپس بھی ملتی ہے. تو جو رقم آپ کو واپس ملتی ہے اس کی زکوٰۃ آپ کو دینا ہوگی. اچھا, اسی طریقے سے یوں بھی سمجھ لیجیے, ادھار جو مال بیچا ہے, آپ کی تاریخ آ گئی 23 رجب, آپ نے 22 رجب کو کچھ مال کسی کو ادھار بیچا 10 دن پر, کہ یا چلے فرض کر لیں 1 مہینے کی مدت پر, کہ تم جو ہے 23 شعبان کو دے دینا اس کے پیسے. اب 23 رجب کو آپ حساب کتاب لگانے بیٹھے تو وہ رقم جو آپ کے ابھی ہاتھ میں نہیں ہے لیکن آپ کا قرضہ ہے جو آپ نے وصول کرنا ہے, اس کی زکوٰۃ دیں گے آپ؟ اس کی زکوٰۃ دیں گے. وہ رقم جو آپ کو, وہ قرضہ جو آپ کو وصول کرنا ہے اس کی زکوٰۃ بھی آپ دیں. یہ 2 شرطیں آپ کے سامنے آ گئی. میں دوبارہ عرض کرتا ہوں, آپ نے یہ پڑھا کس مال پہ زکوٰۃ فرض ہوتی ہے. نمبر 1, وہ مال جو تجارت کا ہو, سونا ہو, چاندی ہو, نقدی ہو, ایک شرط. دوسری شرط کیا پڑی؟ کہ وہ مال کیسا ہو؟ بقدر نصاب ہو. 2 شرطیں. اب یہ تیسری شرط ہے, اس کو ذرا دیکھیے, اس مال پر ایک قمری سال گزرا ہو, شمسی نہیں. اچھا, یہاں 5 باتیں لکھی ہوئی ہیں, آپ ان کو بہت اہتمام سے غور سے سنیں, انشاءاللہ یہ مسئلہ بھی حل ہو جائے گا. اس مسئلے کو بھی لوگ سمجھنے میں غلطی ہو جاتی ہے. سال گزرنا کس کو کہتے؟ ہر مال پہ سال گزرنا شرط نہیں. سال گزرنے کا مطلب سمجھ لیجیے, زندگی میں بالغ ہونے کے بعد پہلی مرتبہ کسی کے پاس اتنا مال آیا, کتنا مال آیا؟ وہ جو نصاب آپ کو بتایا, تو اس کے اوپر لازم ہے کہ وہ اس تاریخ کو, قمری تاریخ کو نوٹ کرے. آپ یہ اچھی طریقے سے ذہن میں رکھیں, جب بہت سارے لوگ ہوتے ہیں ان کو نہیں پتا ہوتا کہ میری تاریخ کیا ہے. اگر تاریخ کسی نے نوٹ نہیں کی, اس کو نوٹ کرنا ضروری ہے, فرض ہے, ورنہ زکوٰۃ کے حساب کتاب میں کمی بیشی ہو جائے گی اور انشاءاللہ آدمی کی پکڑ ہو سکتی. تو ایک بات میں نے یہ عرض کری کہ آدمی کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ زندگی میں پہلی مرتبہ میرے پاس کب اتنا مال آیا تھا جو نصاب کے بقدر تھا, اور وہ بھی چاند کی تاریخ. اس کے اوپر وہ رمضان میں لوگ دیتے ہیں, دیکھیں دینا الگ بات ہے, لیکن حساب کتاب کے لیے ایک تاریخ کا متعین ہونا لازم ہے, فرض ہے, ورنہ حساب کتاب میں کمی بیشی ہو جائے گی, زکوٰۃ کی ادائیگی میں کمی بیشی. تو ایک بات تو یہ ہو گئی, پہلی مرتبہ جب صاحب نصاب بنے اس وقت
فرض کر لیجیے جیسے خواتین ہیں، ایک بچی کی شادی ہوتی، عموماً شادی کے موقع پہ، اس سے پہلے نہیں تھا اس کے پاس، وہ شادی کے موقع پہ اس کو زیور ملا، تو اب اس کو لازم ہے، اس کے والدین پہ لازم ہے اس کو سمجھائیں کہ جی وہ جس تاریخ کو اس کو زیور ملا اس چاند کی تاریخ کو اپنے پاس نوٹ کر کے دے، آئندہ جب یہ تاریخ آئے گی تو اس کی ملکیت میں جو کچھ مال ہوگا اس کے اوپر لازم ہوگا کہ اس کا حساب کتاب کرے۔ اچھا یہ دوسری بات دیکھیے، اصل نصاب پر سال گزرنا شرط ہے، ہر مال پر سال گزرنا شرط نہیں۔ اس کی میں 3 مثالیں آپ کو دیتا ہوں، آپ ذرا سا مجھے اس کا جواب آپ دیں۔ اصل نصاب پر سال گزرنا شرط ہے ہر مال پہ۔ فرض کر لیجئے 23 رجب لے لیجئے، ایک آدمی پچھلے سال زندگی میں پہلی مرتبہ اس کے پاس 3 لاکھ روپے آ گئے، اس سے پہلے اس کے پاس اتنا نصاب نہیں تھا، کوئی مال نہیں، تو کیا کرے گا آپ بتائیے؟ سب سے پہلے تو کیا کرنا اس کے اوپر لازم ہے؟ اس تاریخ کو نوٹ کر لے، یاد رکھے کہ میں آج صاحب نصاب ہوں۔ اچھا اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، پھر یوں ہوا کہ 2 مہینے کے بعد اس کے پاس جو ہے 6 لاکھ ہو گئے، 2 مہینے کے بعد، پھر 4 مہینے کے بعد جو ہے مزید اس کے پاس جو ہے 8 لاکھ ہو گئے، اور پھر آج 23 رجب ہے نا، 2 دن پہلے یا 1 دن پہلے یعنی 22 رجب کو اس کے بعد 10 لاکھ ہو گئے، تو اب یہ زکوٰۃ کتنے مال کی دے گا؟ 10 لاکھ کی دے گا، حالانکہ سال جو گزرا ہے وہ کس پہ گزرا ہے؟ 3 لاکھ پہ گزرا ہے۔ کچھ کس پہ گزرا ہے سال؟ 3 لاکھ پر، ہر مال پہ تو سال نہیں گزرا۔ تو یہ ذہن میں رکھنا ہے، لوگ سال گزرنے کا مطلب غلط سمجھتے ہیں، تو یہ اچھی طریقے سے سمجھنا ہے، سال گزرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ، اور یہ تو ممکن بھی نہیں، ممکن ہے پھر تو آپ سارا سال کیا کرتے رہیں گے، یہ ہر مال کا سال ہی بناتے رہیں گے، اس کا سال یہ، اس کا سال یہ، اس کا سال یہ، اس کا سال یہ، تو ممکن بھی نہیں۔ تو ایک مرتبہ جب پہلی مرتبہ کے وہاں مال آ گیا، درمیان میں کمی بیشی وہ سب اس کے تابع ہے، بس اس کے اوپر سال گزر گیا، حتیٰ کہ اگر 1 دن پہلے بھی آپ کے پاس مال آیا، آپ کو سب کی کیا دینا پڑے، یہ بات سمجھ میں؟ اچھا اب کمی کی مثال لے لیں، 3 لاکھ آپ کو 23 رجب کو گزشتہ سال آپ کے پاس پہلی مرتبہ زندگی میں 3 لاکھ روپے آ گئے، اس کے بعد آپ کے پاس کچھ عرصے کے بعد 6 لاکھ آ گئے، پھر اس کے بعد 4 ہو گئے، حتیٰ کہ جب اگلا 23 رجب آ گیا تو آپ کے پاس دوبارہ صرف 3 لاکھ ہے، تو آپ کتنے کی زکوٰۃ دیں گے؟ 3 لاکھ کی دیں گے، تو درمیان میں کمی بیشی ہو۔ اچھا ایک آخری سوال، آپ کے پاس پچھلے سال 23 رجب کو 3 لاکھ آ گئے، اور فرض کر لیجئے رجب کو نا، تو محرم میں آپ کے پاس وہ 3 لاکھ کے 3 لاکھ بالکل چلے گئے، آپ کے پاس ملکیت میں کچھ رہا ہی نہیں، سب چھن چھنا گیا۔ پھر 23 رجب کو آپ کے پاس پھر 3 لاکھ آ گئے، اب کیا کریں گے؟ نہیں دیں گے، کیونکہ جب ہم نے پڑھا تھا کہ جب مال بالکل ختم ہو گیا تو وہ سال کس پہ گزرا؟ سال تو مال پہ گزرے گا نا، جب مال ہی نہیں ہے تو سال کس پہ گزرے؟ اب جب مال ہی نہیں رہا، اب آپ کا دوبارہ جس وقت آپ کے پاس مال آئے گا پھر وہ تاریخ آپ نوٹ کریں، یہ واضح ہو گیا؟ تو پہلی بات کیا ہوئی کہ صاحب نصاب بننا اس وقت پہلی مرتبہ جب صاحب نصاب بنے اس وقت سال گزرنا شرط ہے، اصل نصاب پہ گزرنا شرط ہے، ہر مال پہ گزرنا شرط نہیں۔ اگلی بات، حساب قمری سال معتبر ہے، شمسی نہیں، یہ بہت اہم ہے۔ آپ کو قمری شمسی کا فرق پتا ہے نا، 10-11 دن کا فرق آ جاتا ہے تو اتنے کی پھر زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ اگر کوئی شمسی سال جنوری سے جنوری، فروری سے فروری کر رہا ہے تو پھر اس کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، اگر کرنا ہے تو پھر شکل یہ ہوگا کہ 10 دن کی مزید دیا کرے۔ اگر کوئی مجبوری ہے، ایک آدمی حساب کتاب نہیں کر سکتا تو پھر کیا کرے؟ یہ کرے۔ اگلی بات، جو قمری تاریخ ایک بار متعین ہو گئی اب ساری زندگی کے لیے وہی معتبر ہوگی، الا یہ کہ کبھی مال ختم ہو گیا، یہ بات سمجھ آئے؟ اگر کبھی مال ختم ہو گیا تو پھر تو جب دوبارہ آپ کے پاس مال آئے گا وہ نئی تاریخ آپ کی ہوگی۔ لیکن وہ لوگ کہتے ہیں جی رمضان نہیں، جس زندگی میں پہلی مرتبہ جب آپ کے پاس مال آیا تھا وہ قمری تاریخ معتبر ہوگی۔ اچھا پچھلے سالوں میں ہم نے جب یہ مسئلہ پڑھانے سے اندازہ ہوا کہ لوگ یہ غلط ہیں،
لوگ کہتے ہیں کہ یار میں یہ بات عرض کروں، آخری بات جو لکھی ہوئی ہے، قمری تاریخ مال کا حساب کرنے کے لیے ضروری ہے، زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے ضروری نہیں ہے۔ اب لوگوں نے یہ پڑھا نا، وہ یہ سمجھنے لگ گئے کہ پھر ہمیں تو اسی تاریخ کو زکوٰۃ دینا ضروری، زکوٰۃ دینا آپ کے اوپر ضروری نہیں ہے، حساب کتاب ضروری۔ وہ تو جیسے جیسے مستحق آپ کو ملتا چلا جائے آپ زکوٰۃ دیتے رہیں، 2 دن بعد دے دیں، 23 تاریخ کے بعد 24 کو دے دیں، 1 مہینے بعد دے دیں، 2 مہینے بعد دے دیں۔ زکوٰۃ دینا الگ چیز ہے اور زکوٰۃ کا حساب کرنا الگ چیز۔ یہ جو تاریخ متعین ہونا ضروری ہے، کس کے لیے متعین ہونا ضروری ہے؟ اچھا، اب یہ ایک مسئلہ ہے، اگر صاحب نصاب بننے کی قمری تاریخ یاد نہیں تو پھر کیا کریں؟ تو آپ بہت زیادہ غور و فکر کریں، جس تاریخ کا آپ کو غالب گمان ہو جائے تو آپ اس تاریخ کو متعین کر لیں، آئندہ اسی حساب سے زکوٰۃ دیا کریں۔ اور اگر ہم نے بہت غور کیا، ہمیں تو نہیں سمجھ میں آ رہا کہ کون سی تاریخ ہے، تو پھر آپ اب یوں کر لیں کہ اب کوئی تاریخ متعین کر لیں، کوئی بھی طے کر لیں، رمضان کی بھی ہو سکتی، پھر آئندہ سال ہر اس قمری تاریخ کو دیا کریں۔ اگر تاریخ تبدیل کرنا چاہے تو پھر یہ ایک الگ مسئلہ ہے، اگر تاریخ تبدیل کرنا چاہیں تو پہلے اصل تاریخ پر زکوٰۃ نکال دیں، پھر جو تاریخ متعین کرنا چاہیں اس تاریخ تک جتنے ماہ بنتے ہوں اس کی زکوٰۃ دیں، پھر جو تاریخ متعین کی ہے آئندہ ہر سال اس تاریخ میں زکوٰۃ ادا کریں۔ یہ 2 شرطیں ہو گئی، 3 شرطیں ہو گئی، مال ہو اور نصاب کے بقدر ہو، اور اس مال پہ چاند کے حساب سے 1 سال گزرا ہو، اور چاند کا حساب میں نے بتا دیا ہر مال پہ سال گزرنا شرط نہیں ہے۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ زکوٰۃ کے وہ جو مال ہے وہ خالص حرام کا نہ ہو۔ جو مال خالص حرام کا ہے وہ تو آپ مثال کے طور پر کسی نے چوری کیا، غصب کیا، لوٹ لیا، رشوت کا مال ہے، سود کا مال ہے، تو وہ مال تو مال آپ کا ہے ہی نہیں، وہ مال جس کا ہے اس کو واپس کرنا ضرور، تو اس مال کی زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ حرام بس اوقات کیا ہوتا ہے کہ حرام اور حلال مال دونوں ہیں، تو پھر 2 شکلیں ہیں، حلال اور حرام میں امتیاز ممکن ہے، حلال الگ رکھا ہوا ہے، حرام الگ رکھا ہوا ہے، حلال کی زکوٰۃ دے دیں، حرام کا وہی حکم جس کا ہے اس کو دے دیں۔ حلال حرام مل گیا، کچھ رقم ہے اپنی جائز کمائی کی بھی ہے، کچھ رقم ہے حرام کمائی کی، مل چکی ہے، دونوں غلط ہو چکی ہے، اب حکم یہ ہے کہ سب کی زکوٰۃ دینا ہوگا۔ یہ حلال حرام کی مسائل آ گئے۔ 5ویں شرط، پاک نہیں ہوگا وہ، یعنی زکوٰۃ آپ کو دینی ہوگی، وہ الگ بات ہے کہ آپ کو زمان بھی دے، جس کا مال ہے اس کو لوٹانا ہوگا، دونوں کام کرنے ہوں۔ اچھا، یہ ایک اہم شرط ہے، اس کو ذرا اچھی طرح سمجھیے۔ آپ نے کیا پڑھا؟ کس مال پہ زکوٰۃ فرض ہوگی؟ نمبر 1 بولیے، مال تجارت ہو یا سونا چاندی نقدی ہو۔ نمبر 2 مال کتنا ہو؟ بقدر نصاب ہو۔ نمبر 3 اور مال پر قمری سال بھی چاند کے اعتبار سے سال گزرا ہو۔ اور نمبر 4 وہ مال خالص حرام کا نہ ہو۔ نمبر 5 اس مال کی آپ کو ملکیت بھی حاصل ہو۔ اب اس کی کئی شکلیں بنتی ہیں، ذرا غور کریے گا۔ ایک مال ہے جس کے آپ مالک ہی نہیں، کئی لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں کہ وہ بیوی کا زیور ہے، اس کی زکوٰۃ مجھ پہ لازم ہے؟ تو بھائی بیوی کا زیور ہے، وہ آپ کا مال تھوڑی ہے، وہ بیوی کا ہے، وہ بیوی دے زکوٰۃ۔ نہیں جی، اس کے پاس تو کوئی رقم ہے نہیں، رقم نہیں ہے تو زیور بیچ کے دے، آپ قرض لے کے دے، آپ دے دیں، وہ آپ دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں لیکن لازم نہیں ہے کیونکہ آپ کا مال ہی نہیں۔ تو پہلی بات کیا ہو گئی کہ مال کی کیا ہو؟ ملکیت ہو۔ اچھا، یہاں جو پگڑی کی دکانیں ہوتی ہیں تو پگڑی کی رقم آپ سے پوچھ رہا ہوں، اس کی زکوٰۃ کون دے گا؟ دینے والا لینے والا؟ جس نے پگڑی لی ہے یا جس نے دینے والا لی ہے؟ جی، کیونکہ دینے والے کو واپس ملتی ہے وہ، تو اب ہمارے عرف میں وہ رقم واپس ملتی نہیں، تو جس کی ملکیت ہے کیا دے گا؟ وہی دے گا۔ اچھا چلیں، یہ مسئلہ بھی یہاں لے لیتے ہیں۔
یہ اہم مسئلہ ہے، اس کو سمجھیے گا. قسطوں پر آپ نے کوئی دکان خریدی. اب یہاں کئی چیزیں بہت غور سے سنیے. آپ نے ایک پلاٹ خریدا تجارت کے لیے، اور خریدا کس طرح؟ قسطوں پر. اب آپ کی تاریخ آ گئی 23 تاریخ زکات کی، اور ابھی تک اس پلاٹ پر آپ کو قبضہ نہیں ملا ہے. اب یہاں بہت ساری چیزیں جمع ہو گئی. آپ سے میں پوچھتا ہوں، ایک تو وہ پلاٹ ہے، اس کی زکات کون دے گا؟ ایک وہ قسطیں ہیں جو جمع ہو چکی ہیں، اس کی کون دے گا؟ اور ایک وہ قسطیں ہیں جو آپ کو دینی ہیں، وہ منہا ہوں گی یا نہیں ہوں گی. اب ایک ایک کر کے دے. پہلی بات میں آپ سے پوچھتا ہوں، قسطوں پر آپ نے پلاٹ خریدا، جو قسطیں جمع کرا دی آپ نے، اس کی زکات کون دے گا؟ کیوں؟ اس لیے کہ ملکیت کس کی ہو چکی ہے؟ اس کی ہو چکی ہے. اور اس تجارت کا چونکہ وہ پلاٹ ہے، اس پلاٹ کی زکات کون دے گا؟ دے گا یا نہیں دے گا؟ ہے مال تجارت ہے نا، پلاٹ بیچنے کے لیے خریدا تھا، قبضہ نہیں ملا تو قبضہ نہیں، ملکیت تو آ چکی ہے، اس کی آپ دیں گے. سمجھ گئے؟ پلاٹ کی زکات دیں گے. ایک منٹ ابھی بتا رہا ہوں، ابھی آ رہی ہے نا بات. پلاٹ کی زکات آپ دیں گے. کون سی زکات دیں گے؟ آپ مارکیٹ ریٹ پتہ کریں گے یہ کتنے کا پلاٹ ہے، اتنی زکات دیں گے. اب مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ جناب یہ تو اس پلاٹ کی کچھ قسطیں مجھے دینی ہے، ان قسطوں کا کیا ہوگا؟ تو مائنس کریں گے. تو اب یہ سمجھتے ہیں کن قسطوں کو مائنس کریں گے. اس رواں سال میں جو آپ کے اوپر لازم ہو رہی ہیں صرف اس کو منہا کریں گے. یہ نہیں کہ ساری مرض کر لیں یہ 15 سال کی قسطیں ہیں تو کیا 15 سال کی منہا کریں گے؟ نہیں. کون سی قسط منہا کریں گے؟ ہاں اگر یکجا ایک ہی سال میں ساری آپ کو دینی ہے تو پھر تو آپ ساری منہا کر لیں. اور اگر اس ایک سال میں ایک قسط دینی ہے آپ ایک منہا کر لیں، دو دینی ہے دو منہا کر لیں. آسان سی بات کہ وہ قسط منہا ہوگی جو اس رواں سال اور چلتے ہوئے سال میں جو آپ کو ادا کرنی ہے. یہ آگے سمجھ میں سب کو آگے یہ مسئلہ سمجھ میں. دوبارہ بتا، مثال کے طور پہ میں نے ایک پلاٹ خریدا اور فروخت کرنے کی نیت سے خریدا، تجارت کی نیت سے خریدا، اور قسطوں پہ خریدا مثلا وہ مجھے جو ہے کئی مثالیں بن جائیں گی، اصل میں غلط ملت ہو جائے گا. قسطوں پہ خریدا. اب ہوا یہ کہ جس وقت زکات کا سال آیا تو ایک بات تو یہ ہے کہ وہ پلاٹ ابھی مجھے قبضے میں نہیں ملا. دوسری بات یہ ہے کہ ابھی تک اس کی ساری قسطیں ادا نہیں ہوئی. اور تیسری بات یہ ہے کہ کچھ قسطیں اس کی مجھ پر لازم ہیں. اب یہاں بہت ساری چیزیں جمع ہوں گی. پلاٹ کی زکات کون دے گا؟ وہ قسطیں جو ادا ہو چکی ہیں اس کی زکات کس کے ذمہ ہے؟ وہ قسطیں جو دینی لازم ہیں وہ ساری منہا ہوں گی یا نہیں ہوں گی؟ تو سب سے پہلے لیتے ہیں کہ وہ قسطیں جو آپ مالک کو ادا کر چکے ہیں، اس میں تو کوئی سوال نہیں ہے نا، اس کی زکات کون دے گا؟ مالک دے گا، کیونکہ وہ مالک کا مال ہے جو وہ لے چکا ہے. دوسرے نمبر پر وہ پلاٹ، اس کی زکات کون دے گا؟ اس کی پلاٹ کی زکات خریدنے والا دے گا. اب سوال ذہن میں آ گیا، جی میں اس پورے پلاٹ کی زکات دوں؟ یہ تو 1 کروڑ کا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ تو 1 کروڑ کا ہے اور ابھی تو میں نے اس کی جو ہے نا صرف 4 قسطیں دی ہیں. تو اس کا جواب یہ کہ آپ اس کی پلاٹ کی قیمت تو لگا لیں، 1 کروڑ لگا لیں، پھر جتنی قسطیں اس سال آپ کو دینا لازم ہے اس کو منہا کریں اور بقیہ سب کی آپ زکات دیں. آگے سمجھ؟ مجھے آواز نہیں آ رہی آپ. ہاں 4 قسطیں دے دی، وہ 4 قسطیں دے دی، وہ تو پیسے، ہاں وہ تو اس کے پیسے وہ ان کی وہی زکات دے گا نا جس کو دے دی. ہاں جتنے کا وہ بکے گا. ہاں 10 لاکھ کا وہ پلاٹ ملا ہے آپ کو، آپ نے دیا ہے تو اس کے بدلے میں وہ پلاٹ ہے نا. اصل میں یہ مال تجارت ہے. میں نے آپ کو پیچھے کہا مال تجارت پہ کیا کرتے ہیں؟ قیمت فروخت لگاتے ہیں.
یہ ایک چیز ہے جو 1 کروڑ کی ہے. بس اب صرف ایک مسئلہ یہ آ جاتا ہے کہ جی 1 کروڑ کی تو ہے لیکن اس کے اوپر تو مجھ پہ کچھ قرضے بھی ہیں. تو ہم نے کہا قرضے میں صرف اس سال کی جو قرضے ہیں وہ آپ منہا کر لیں, بقیہ نہ کریں. ٹھیک ہے. اچھا, اگلی بات غور سے سنیے گا. تو پہلی بات میں نے یہ کہی کہ مالک ہو, تو یہ ذہن میں رکھیے گا جس مال کا جو مالک ہوگا وہی زکات دے گا. نمبر 2, مالک متعین ہو. یہ جو مسجد ہے, مسجد کا چندہ ہوتا ہے, فرض کر لیجیے مسجد کے بینک میں رقم پڑی ہوئی ہے, لاکھوں پڑی ہوئی ہے, سال بھی گزر گئی, اس کی زکات نکالی جائے گی؟ کیوں نہیں نکالی جائے گی؟ کہ مالک متعین نہیں ہے. اچھا, ایک مسئلہ آپ سے پوچھتا ہوں, بلڈنگوں کے اندر مینٹیننس کے نام سے رقم لی جاتی ہے, ٹھیک ہے. اب وہ مینٹیننس کے نام سے جب رقم لی جا رہی ہے وہ جمع ہو گئی ہے, سال گزر گیا, زکات کون دے گا؟ کوئی نہیں دے گا. سمجھ گئے کیوں؟ کیا ضروری ہے کہ مالک, اس کا کوئی مالک تھوڑی ہوگا. ہاں ایک شکل ہے, اگر مینٹیننس کی رقم ہے وہ مینٹیننس کروا چکے ہیں, اس کے بعد رکھی بھی ہے کہ ہر ایک کو اس کے حساب سے واپس کر دیں گے تو دیں, ورنہ نہیں. کیوں نہیں ہے؟ کہ مالک متعین نہیں. اچھا, بعض مسائل ایسے آئیں گے کہ مالک ملکیت منتقل نہیں کی, صرف بولے میں نے اس کے نام کر دیا, میں نے بچوں کے لیے رکھا ہوا ہے. تو آپ کے اس کہنے سے بچوں پہ, مثال کے طور پر یہ زیور ہے جناب, یہ میں نے اپنی بالغ بچی کے لیے رکھا ہوا ہے, اس کی شادی پہ دوں گی, کون دے گا زکات؟ ماں دے گی. کیوں؟ اس لیے کہ ملکیت ابھی آپ نے منتقل نہیں کی. تو ملکیت ہو اور کسی ایک کی ہو, اور ملکیت کیا ہو چکی ہو؟ منتقل بھی ہو چکی ہو. اچھا, ایک اہم مسئلہ, ملکیت کا پتہ بھی ہو. دیکھیے یہ جھگڑے ہوتے ہیں, بیوی کو زیور دیا, اس بیچاری کو پتہ ہی نہیں ہوتا بعض اوقات یہ کس حیثیت سے مجھے دیا. تو بتائیں جی کون زکات دے گا؟ اس کی 3 شکلیں. اگر بیوی کو دیتے وقت یہ کہہ دیا تھا کہ بھائی یہ تمہارا ہے, یہ تمہاری ملکیت ہے, سسرال والوں نے یہ کہہ کے دیا, تو ظاہری بات ہے کون دے گا؟ بیوی دے گی. اور سسرال والوں نے دیتے وقت یہ کہہ دیا تھا کہ یہ ہم تمہیں استعمال کے لیے دے رہے ہیں, تو ظاہری بات ہے کون دے گا؟ سسرال والے دے گی. اور تیسری شکل کہ کچھ نہیں بتایا, ابھی بھی ایک صاحب آئے ہوئے تھے, 1 سال سے جھگڑا چل رہا ہے, 4 فتوے لے کے آ رہے, مسئلہ حل نہیں ہو رہا, دارالعلوم کا, بنٹون کا, فلاں کا, 4 فتوے. اور مسئلہ کیا ہے؟ یہی طلاق ہو گئی, اب وہ کہتے ہیں کہ وہ ہمارا ہے, وہ سارا سامان دے گے. تو اب ہوتا کیا ہے, اگر بتا دیا کہ ملکیت تمہاری ہے تو بیوی دے گی, اگر بتا دیا کہ ملکیت نہیں ہے استعمال کے لیے دے رہے ہیں تو سسرال والے. اگر کچھ نہیں بتایا تو سسرال کے عرف کو دیکھا جائے. مختلف خاندانوں کے مختلف عرف ہوتے ہیں. بعضوں کے ہاں جو لڑکے والے دیتے ہیں وہ بولے یا نہ بولے استعمال کا سب ہوتا ہے, اور بعضوں کے یہاں ملکیت ہوتا ہے. تو جیسا عرف ہو, بہرحال اچھا یہ ہے کہ واضح کر دیں کہ یہ ہم کس حیثیت سے دے رہے ہیں. ایک مسئلہ یہ ہے کہ قبضہ ہے, ملکیت نہیں. قبضہ ہے, اس کی مثال کیا ہوگی؟ ایڈوانس کی جو رقم ہوتی ہے, ایڈوانس دی ہوئی رقم ہے, وہ واپس کرنی ہوتی نہیں ہوتی. تو قبضہ کسی اور کا ہے, ملکیت کسی اور کی ہے, تو زکات کس کی ہوگی؟ ملکیت والے کی ہوگی. سمجھ آ گئی؟ ایسے ہی سال کے بعد ملکیت سے نکالی, دیکھیے آپ نے ایک پلاٹ خریدا, پلاٹ پر آپ کو قبضہ نہیں ملا, تو وہی بات, وہ جو آپ نے پلاٹ پہ رقم دی ہے اس کی زکات کون دے گا؟ وہی ہے نا, سال پورا ہونے سے پہلے اگر آپ دے چکے ہیں تو کیا ہوگی؟ وہی ہوگا. ہاں, ایڈوانس جو دیا جاتا ہے تو ہاں وہ آپ واپس لیں گے نہیں لیں گے؟ لیں گے.
تو ملکیت کس کی ہے؟ بس تو جب سال پورا ہونے لگے گا آپ کا تو اس رقم کی بھی آپ کو زکات دینی ہوگی. اچھا کتنی باتیں ہو گئی؟ کتنی باتیں ہو گئی؟ 5 شرطیں ہو گئی. مال ہو، تجارت کا ہو یا سونا چاندی نقدی ہو. ایک دہرائیں آپ میرے ساتھ. دوسری شرط مال بقدر نصاب ہو. تیسری شرط مال پر ایک قمری سال چاند کے اعتبار سے گزرا ہو. چوتھی شرط مال خالص حرام کا نہ ہو. اور پانچویں شرط کہ مال کی ملکیت بھی ہو. ٹھیک ہے. اگلی شرط، آخری شرط، ملکیت کے ساتھ اس پر تصرف کی قدرت بھی ہو. ملکیت کے ساتھ کیا ہو؟ کچھ مال ایسے ہوتے ہیں، مثال کے طور پر عورت کا مہر جو اس کے قبضے میں نہیں ہے تو ملکیت کس کی؟ عورت کی ہے، لیکن اس کے پاس ہی نہیں ہے، اس کی زکات نہیں ہوگی. قیدی کا مال یا جو مال گم ہو گیا یا ایسے ہی جو مال دریا میں گر گیا یا جو مال کسی نے قبضہ کر لیا، چھین لیا، آپ کے پاس لینے کا کوئی ثبوت ہی نہیں ہے. جو مال جنگل میں دفن کر دیا آپ لے ہی نہیں سکتے، اب آپ کو نہیں. ظاہری بات ہے کہ یہ ہے تو آپ کا ہی، لیکن ظاہری بات ہے اب آپ اس کو استعمال ہی نہیں کر سکتے، تو اس مال کی بھی زکات ہاں وہ نہیں، اس میں ملکیت نہیں ہوتی. اس طریقے سے وہ آپ کو اس میں فرق کیا علماء نے. مثلا جبری ہے، کاٹ کیا، کہ آپ کو ہاتھ میں پکڑا کر دے کر انہوں نے رکھا نہیں پڑا. آپ مالک اسی وقت بنیں گے جب وہ آپ کو دیں گے. ہاں نہیں لے لینا، لیکن وہ پھر بھی آپ کے ہاتھ میں دیتے نہیں. تو فتویٰ علماء کا یہی ہے کہ وہ بھی اس مال کے اوپر بھی گزشتہ سالوں کی زکات نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا اب یہ مسائل ہیں، آپ نے جو تفصیل سے پڑھ لیا، آپ اس کے ان مسائل کا خود جواب دیں. جو زمین وراثت میں ملی، جو زمین وراثت میں ملی اور اس میں تجارت کی نیت آپ نے کر لی، بتائیے اس کی زکات دیں گے؟ جی کیوں؟ نہیں، آپ نے یہ پڑھا تھا کہ نیت کے لیے ضروری ہے کہ ایسا مال ہو جو آپ کے اختیار سے آپ کی ملکیت میں آ رہا ہے. یہ تو خود بخود آ رہا ہے. اچھا کل ایک صاحب نے کہا، اور اکثر لوگ غلطی کرتے ہیں، وہ بھائی یہ مثال پیسوں کی نہیں ہے، یہ مثال صرف زمین جامد اثاثوں کی ہے. نہیں، کوئی یہ نہیں سمجھے کہ اچھا جی ہم نے مسئلہ پڑھا تھا کہ میراث میں جو مال ملتا ہے اس میں تجارت کی نیت، مال تجارت کی بات چل رہی، یہ پیسوں کی نہیں ہے کہ میراث میں پیسے ملیں آپ کہیں کہ اس کے اوپر بھی زکات نہیں. سونے چاندی بھی تو زکات آئی. یہ صرف کس کی ہے؟ زمین وغیرہ. اچھا فلیٹ خریدنے کے بعد تجارت کی نیت کر لی، بتائیے فلیٹ خریدنے کے بعد زکات ہوگی؟ کیوں؟ ہم نے کہا تجارت کی نیت اس وقت ہوگی کہ جب خریدتے وقت. اچھا خریدتے وقت آپ کو تردد تھا، موقع لگا تو گھر بنا لوں گا، موقع لگا تو وہ مال تجارت بن جائے گا؟ نہیں بنے گا. کیوں؟ نیت میں جزم ہونا، یقین ہونا ضروری ہے. فیکٹری کی وہ مشینیں جن سے مصنوعات تیار ہوتی ہیں وہ مال تجارت ہے؟ کیوں نہیں ہے؟ اچھا وہ مشینیں جو فروخت کرنے کے لیے ہیں، ایک کمپنی ہے جو مشینیں ہی فروخت کرتی ہے، وہ مال تجارت ہے؟ تجارت کی نیت سے پلاٹ خریدا، پھر اس میں گھر بنانے کی نیت کر لی. کیونکہ ہم نے تجارت میں 2 باتیں پڑھی تھی، خریدتے وقت نیت ہو اور وہ نیت باقی بھی رہے. یہاں نیت کیا نہیں رہی؟ باقی نہیں رہی. اچھا اسی طریقے تجارتی مال کا کسی اور مال سے تبادلہ کر لیا، وہ مال تجارت کا ہے؟ وہ بھی مال تجارت ہے. خراب مال جس کو ضائع کرنے کی نیت ہو اس میں زکات ہے؟ نہیں. خراب مال آگے آ رہا ہے جس کو بیچنے کی نیت ہو اس میں زکات ہے؟ اس میں زکات ہے. اچھا ایسی کمپنی کے شیئرز جو خدمات سروسز فراہم کرتی ہیں اس میں زکات ہے؟
لکھا ہوا ہے؟ نہیں تو صحیح ہے نا. اچھا واجب نہیں ہے بھی لگا ہوا ہے. اچھا یہ کیا کہا میں نے؟ ایسی کمپنیاں جو شیئرز، ایسی کمپنیوں کے شیئرز جو سروسز فراہم کرتی ہیں اس میں زکات ہے؟ جی نہیں. جو سونا عورت کے استعمال کے لیے ہو اس میں تجارت کے لیے نہ ہو اس میں زکات ہے؟ سونا جس نیت سے بھی ہو. سونے میں یہ نہیں دیکھتے کہ کس غرض کے لیے. سونے کی گھڑی، برتن، اس میں زکات ہے؟ سونے کی گھڑی برتن پر بھی زکات. ہیرے جواہرات ڈائمنڈ جو تجارت کے لیے نہ ہو اس میں زکات ہے؟ اب آپ سمجھ رہے ہیں؟ ہیرے ہیں، جواہرات ہیں، لیکن تجارت کے لیے نہیں. کیونکہ ہم نے کہا تھا کہ اگر تجارت کے لیے ہو تو پھر تو مت دیکھیں وہ کیا چیز ہے. اگر تجارت کے لیے نہ ہو تو پھر صرف چند چیزیں، سونا، چاندی، ہیرے جواہرات میں نہیں. وہ چاندی جس میں کھوٹ غالب ہو تو وہ چاندی شمار ہوگی یا کیا شمار؟ اس پہ زکات ہے؟ نہیں، چاندی اس پہ تو کھوٹ غالب ہے تو وہ چاندی کے حکم میں نہیں ہے. وہ عام چیز ہے. عام چیز پہ اس وقت زکات ہوتی ہے جب تجارت کی ہو، ورنہ نہیں ہوتی. جو رقم کسی ضرورت کے لیے رکھی ہوئی ہے، کسی نے رکھی ہوئی ہے رقم، میں اس سے مکان بناؤں گا، میں اس سے حج کروں گا، میں اس سے بچوں کی شادی کروں گا، اس رقم پر زکات ہے. سال اگر پورا ہو گیا تو اس رقم پہ زکات ہے. غرض نہیں دیکھیں گے کہ آپ نے کیوں رکھی ہوئی، آپ پہلے استعمال کر لیتے. لڑکیوں کی شادی میں دینے کے لیے جو سامان خرید کر رکھا جاتا ہے اس میں زکات ہے؟ بتائیں. سامان پہ نہیں ہے، سامان ہے، پیسے کا مسئلہ نہیں. خالص حرام مال اس پہ زکات ہے؟ نہیں. وقف کا مال نہیں. جو رقم زکات کے لیے علیحدہ کی لیکن کسی فقیر کو نہیں دی. جو رقم زکات کے لیے علیحدہ کی لیکن عورت کا مہر جو قبضے میں نہیں آیا اس پہ زکات ہے؟ نہیں. جو مال گم ہو گیا، اب نہیں. جس مال کے ملنے سے بالکل کسی کو قرضہ دیا تھا بالکل مایوسی ہو گئی اس پہ زکات ہے؟ جو قرضے ضرورت کی چیزیں اچھا یہ غور سے سنیے گا، جو قرضے ضرورت کی چیزیں فروخت کرنے کی وجہ سے ہوں وہ منہا ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ جی آپ نے گھر کا کوئی جو ہے چادریں بیچ دی یا اور کوئی سامان بیچ کر، سمجھ گئے؟ تو جو قرضے ضرورت کی چیزیں، میں نے عرض کیا تھا وہ جو اموال زکات ہے نا وہ آپ نے کسی سے وصول کیے ہیں، اس بنیاد پر جو آپ کے اوپر قرضہ آئے گا اور اس کے ملنے کا یقین ہو، بس یہ ذہن میں رکھیں کہ وہ منہا نہیں ہو، باقی منہا ہو. کیا کہا میں نے؟ آپ نے کسی سے نقد رقم قرضہ لے لی یا آپ نے کسی سے تجارت میں کوئی چیز خرید لی، اموال تجارت تو اموال زکات، تو اس قسم کی بنیاد پر جو آپ کے اوپر قرضہ آئے گا وہ کیا ہوگا؟ منہا نہیں ہوگا. باقی یہ ہوگا. معمولی قرضے جو انسان اپنی ضروریات کے لیے لیتا ہے وہ منہا ہوں گے؟ ہوں گے. وہ ادائیگیاں جو آپ کو پارٹی کو کرنی ہیں منہا ہوں گی؟ مائنس ہوں گی؟ زکات کا حساب کرتے ہوں گی. جو قرضے تجارتی لین دین کی ایسے لوگوں کے ذمے ہوں گے وہ منہا ہوں گے؟ بڑے بڑے تجارت نہیں. جن قرضوں سے وصول ہونے کا یقین ہو وہ منہا ہوں گے؟ نہیں ہوں گے. البتہ میں نے اس میں بتا دیا آپ کو سہولت ہے کہ اگر آپ یہ چاہیں کہ ٹھیک ہے جب ملیں گے جب دوں گا. جن قرضوں کا مطالبہ انسان کی طرف سے ہو وہ منہا ہوں گے؟ ملازمین اور عملے کی تنخواہیں منہا ہوں. بس یہ